ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی مشرق وسطیٰ کی جنگ اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اب جنگ جاری رکھنے ہیں، اسے ترک کرنے کے فیصلوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے ہی طے کردہ انتہائی مشکل اور سخت اہداف کے حصول کے لیے جنگ جاری رکھتے ہیں یا پھر تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتے اس تنازع سے نکلنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ جنگ ایک کمزور دشمن کے خلاف شروع کی تھی، لیکن آج اس جنگ کی بڑی بھاری معاشی قیمت امریکہ اور اتحادی بھر رہے ہیں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا ہدف تاحال پورا نہیں ہوا، صرف میزائل کے امریکی ٹھکانوں، فضائی دفاعی نظام اور ایرانی بحریہ کو نشانہ بنایا گیا۔ آیت اللہ علی خامنئی تو قتل ہو گئے، لیکن ان کا نظریہ قائم ہے۔ مجتبیٰ خامنئی نئے سپریم لیڈر ہیں۔ طاقتور پاسداران انقلاب سائبر اٹیکس بھی کر رہی ہے، آبی سرنگیں بھی بچھا رہی ہے۔ عراق کے سابق وزیر خارجہ ہوشیار زیباری کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ٹیکنالوجی اور آئیڈیالوجی کی ہے۔ دبے ہوئے اور مزاحمت کرتے ایرانی پرعزم ہیں، وہ لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ بقا اور فنا کا معاملہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ نے یہاں جنگ چھوڑی تو ایران ایک بار پھر 10 یا زیادہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ امریکی حکام اب یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے آبنائے ہرمز بند کرنے، عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے اور خطے میں لڑائی پھیلانے کی ایرانی طاقت کو کم جانا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ اوول آفس میں جب ٹرمپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین سے پوچھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو فوری کیوں نہیں کھول سکتا، جنرل کا جواب سیدھا تھا کہ اگر صرف ایک ایرانی فوجی یا ملیشیا کا رکن ہرمز کی تنگ آبنائے میں اسپیڈ بوٹ لے کر آ جائے تو وہ کسی بھی سپر ٹینکر کو آسانی سے موبائل میزائل سے ہدف بنا سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اتحادی ملکوں سے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی فراہم کرنے کی ٹرمپ کی درخواست اس لیے عجیب ہے کہ وہ یہ مدد ان اتحادیوں سے مانگ رہے ہیں جن سے جنگ میں جانے سے پہلے انہوں نے مشورہ تک نہیں لیا تھا۔ اسی دوران امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر جمعرات کی رات ہنگامی طور پر پرواز کر کے پیٹ ہیگسیت اور جنرل ڈین کین سے 2 گھنٹے کی میٹنگ کے لیے واشنگٹن پہنچے۔ اس کے اگلے دن امریکہ نے 2500 میرینز اور 3 جنگی جہاز مشرق وسطیٰ روانہ کر دیے تاکہ اگر ٹرمپ فیصلہ کریں تو یہ اہلکار آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے یا خارج جزیرے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مدد فراہم کر سکیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنگ سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اسرائیلی حکام نے یقین دلایا تھا کہ اگر پہلے ہی حملے میں سپریم لیڈر سمیت ایرانی قیادت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے حصے کو ختم کر دیا جائے تو ایران کے لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ نیتن یاہو نے یہی آئیڈیا ٹرمپ کو بیچ دیا۔ اسی لیے ٹرمپ نے پہلے حملے کی صبح ایرانی عوام سے کہا جب ہم حملہ ختم کر دیں تو آپ لوگ حکومت پر قبضہ کر لیں۔ ایسا ہوا نہیں۔ ایران میں ریلیاں صرف حکومت کی حمایت میں نکلیں۔ ٹرمپ کے سامنے اب یہ سوال ہے کہ کیا انہیں خارج جزیرے اور نیوکلیئر فیول قبضے میں لینے کے لیے میرینز کو ایران بھیجنا چاہیے؟ جزیرے خارق پر امریکی فوج کا قبضہ ہو بھی جائے تو چھوٹی کشتیوں پر سوار پاسداران انقلاب کے ارکان ان پر حملے جاری رکھ سکتے ہیں اور وہ اس جزیرے پر بنی تیل کی پائپ لائنز بھی اڑا سکتے ہیں۔ ایران زیادہ تر یورینیم کو 60% تک افزودہ کر چکا ہے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت سے ذرا پیچھے یہ یورینیم اصفہان میں زیر زمین اسٹوریج میں گیس کی شکل میں کنسترز میں محفوظ ہے۔ اسی دوران ایران کا کہنا ہے کہ یہ یورینیم اب ملبے کے نیچے دبا ہے جہاں سے اسے نکالنا مشکل کام ہوگا اور اس میں تابکاری کا بھی خطرہ ہے جس سے امریکی اہلکار بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔